بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے انصاری. آدم اور حوا اس عنوان سے کچھ ریکارڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. حوا تو فرضی نام ہے جناب. حوا کا کوئی تصور نہیں, قرآن میں نام ہی نہیں ہے حوا کا. آدم پہلی پوری نسل کو آدم کہا گیا ہے. خلقکم من نفس واحدہ 4/1. آیت میں ضمیر پروناؤن نہ واحد کی ہے نہ تثنیہ کی ہے بلکہ جمع میں ہے. اس میں پروناؤن جو استعمال ہوا نا کم, یہ جمع میں ہے, یعنی 3 یا 3 سے زائد. اور نفس واحدہ سے مطلب ہے تخلیقی جوہر. تخلیقی جوہر یعنی سلالۃ من طین, مٹی کا خلاصہ. 23 کی 12 32 کی 8, یعنی انسانی ابتدائی تخلیق ایک ہی جوہر سے ہوئی, مٹی کا خلاصہ. یہ پہلی نسل تھی نر مادہ دونوں کی, یعنی پہلی نسل جو اللہ نے پیدا کی نر مادہ دونوں کی جمع کی صورت میں. یہ پہلی تخلیق ڈائریکٹ کریشن تھی, اور اس کا جوہر جو تھا مٹی کا خلاصہ. پھر دوسری نسل نر مادہ کے ملاپ سے, یعنی بذریعہ پروسیس چلی, جو اس کا پروسیس ہے کریشن پروسیس جو اس کے مطابق چلی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر ہم نے اس کی اگلی نسل کو پانی کے خلاصے سے چلایا, پانی کے خلاصے سے یعنی بذریعہ سیمن. ری پروکریشن سسٹم پر بذریعہ سیمن. ظاہر ہے کہ پہلی تخلیق تو نر مادہ سے چلی ہی نہیں سکتی تھی. نر مادہ کا وجود ہوگا تو یہ ری پروکریشن سسٹم ہوگی نا. پہلی کریشن تو ڈائریکٹ ہی ہونی تھی. لہذا انسانی تخلیق کے یہ 2 جوہر ہیں. پہلا جوہر جو پہلی تخلیق کا تھا یہ تھا سلالۃ من طین, جس سے یعنی پہلی نسل پیدا ہوئی نر مادہ دونوں, ایک نہیں بلکہ جمع کے اندر. اور دوسرا جوہر جو ہے سلالۃ من ماء مہین. دوسرا جوہر سلالۃ من ماء مہین, یہ وہ جوہر کہ جو نر مادہ کے ملاپ سے چلا, یعنی بذریعہ سیمن. آدم سے مراد کوئی فرد واحد نہیں, نہ پہلا نبی اور نہ کوئی فرد واحد. یہ مولوی کے نادانی اور فرضی کہانی ہے. قرآن سے مولویوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. آیت ملاحظہ کیجیے, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب ذرا غور کیجیے, تھوڑا سا اس آیت پر غور کیجیے, اور پھر مولوی کے تصور دیے ہوئے تصور پر غور کیجیے. یہ 7/11 آیت. اے انسانوں, ہم نے تمہیں پیدا کیا. جمع کی ضمیر کم, نہ ایک کو نہ 2 کو, جمع کی ضمیر آئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. پھر تمہاری صورتیں بنائی, پھر جمع کی ضمیر آ گئی. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. پھر کیا ہوا, پھر ملائکہ سے کہا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر ملائکہ سے کہا کہ لو اب اس آدم کو سجدہ کرو. آیا کوئی سمجھ میں؟ یہ کون سا آدم ہے جو جمع کی صورت میں پیدا ہوا؟ جمع کی صورت میں, 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جمع. آدم پوری پہلی نسل کو کہا گیا ہے. آپ سمجھ جائیے اس آیت سے کہ آدم پہلی پوری نسل کو کہا گیا ہے, نر مادہ دونوں کو. اور اس پہلی پوری نسل کا جوہر جو تھا وہ مٹی کا خلاصہ تھا, سلالۃ من طین. مولوی کو تو اتنا پتہ نہیں کہ وہ کسی فرضی آدم سے کسی فرضی حوا کو اس کی پسلی سے, آدم کی پسلی سے پیدا کرائے دے رہا ہے. ذرا اس کی جہالت ملاحظہ کیجیے. کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا, پھر اس میں جان ڈالی تو اکیلا وہ اداس ہوتا تھا, تو پھر اس کی پسلی سے اس کا جوڑا یعنی حوا کو پیدا کیا. اب اس بے وقوف سے پوچھو کہ آدم کی باڈی سے جو پیدا ہوئی تو وہ تو اس کی بیٹی ہوئی, اور آدم اس کے باپ. آدم بقول ان کے پہلے نبی تھے, تو کیا پہلے نبی نے ہی اپنی بیٹی کو بیوی بنا لیا تھا؟ پہلے نبی نے ہی احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی, اپنی بیٹی کو بیوی بنا لیا. پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی شریعت میں جائز تھا.
پہلی شریعت میں جائز تھا. آج پھر صبح شام ان سے پیدا شدہ بچوں کی یعنی بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں. صبح بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں, شام کو بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کی شادیاں بھی کروا رہے ہیں. یہ حرام کاری شروع سے ہی کرواتا چلا آ رہا ہے مولوی, اور کہتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. کہا جا کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے اللہ نے, کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, دکھاؤ. تو پھر اسے غصہ آ جاتا ہے, کہاں سے دکھا ہے. قرآن کی کسی بات کا جواب اس کے پاس ہے ہی نہیں, ساری بکواسیات قرآن کے خلاف. اور حیرت اس پر ہے کہ ساری عوام ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور اب سے نہیں 1200-1300 سال سے. پہلے باپ بیٹی کا زنا کرایا, پھر بہن بھائیوں کا زنا کروایا. حقیقت یہ ہے, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آدم اور حوا کا تو قصہ, یعنی اس آدم اور حوا کا جو اس نے گھڑا ہے, کا قصہ ہی جعلی ہے. یعنی ملا کا تراشیدہ آدم اور حوا, لیکن ابتدائی انسان تو جانور کی سطح پر ہی تھا. ابتدائی انسان تو جانور کی سطح پر ہی تھا, اور انہی میں کے بعض باقیات ابھی تک باقی ہیں. سب کے سب سویلائزڈ نہیں ہو گئے تھے. اس کے یعنی ان کی باقیات جنگلات میں, انڈیا کے جنگلات میں, روس کے جنگلات میں آج بھی موجود ہے. یہ پریمیٹیو ایج کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں, جو ننگے رہتے ہیں اور جانوروں کی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں شادیوں کا سوال ہی نہیں ہے. نکاح کا تعلق تو مہذب سوسائٹی سے ہے, جبکہ پہلا دور اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا. یعنی وہ اس قابل ذکر شے نہ تھا. قرآن کہتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا 76/1. کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا دور نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا؟ یعنی ایسا دور گزرا ہے زمانے میں. کیا نبی اور نبی کا زمانہ قابل ذکر نہیں ہوتا؟ اگر پہلا انسان نبی تھا تو قابل ذکر تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا دور گزرا ہے کہ قابل ذکر کوئی شے ہی نہیں تھا, اس کا تذکرہ کرنا بیکار ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلا انسان نبی نہیں تھا. جب نبی نہیں تو کوئی شریعت بھی نہیں. شریعت تو بعد میں آئی, جب کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 2/38. کہ پس جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت, کوئی شریعت آئے, تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. لہذا نہ کوئی فرد واحد آدم تھا, نہ حوا, نہ پہلا انسان نبی تھا. انسانوں کی پہلی نسل ڈائریکٹ کریشن سے ہوئی تھی. یہ کتنی تعداد میں تھے معلوم نہیں. دوسری نسل نر مادہ کے پروسیس سے چلی, یہ کتنے عرصے یوں ہی چلتی رہی معلوم نہیں. پھر اس میں ایک چینج آیا, ایک انقلاب آیا, ایک چینج آیا. ان کا شعور بیدار ہوا, اس کا شعور بیدار ہو گیا تو کائناتی قوتوں کو اس کے تابع کر دیا گیا. کائناتی قوتیں اس کے تابع فرمان کر دی گئیں. یہی وہ بات ہے جو کہا کہ آدم کو سجدہ کروایا. ویسے قلنا للملائکۃ, جب ہم نے کہا اس کائناتی قوتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم کے تابع فرمان ہو جاؤ. اور پھر یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا, اور پھر جو ہے یہ سلسلہ آگے چلا, اور پھر انبیاء ان میں آئے. یہ تھی مختصر سی داستان آدم کی. عزیزم ذرا غور کیجئے کہ جب اتنے سے معاملے میں اس مولوی طبقے نے اتنے جھوٹ اور فراڈ کھیلے ہیں, تو آپ نے تو پورا دین اس کے حوالے کر رکھا ہے. وہاں کیا عالم ہوگا اس کا, فریب کاریوں کا. کبھی فرصت ملے ذرا سوچ لیجئے.